بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، مثنوی کے الہامی ہونے کی طرف ایک اشارہ۔ مثنوی کے الہامی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں قافیہ اندیشم و دلدار من، قافیہ اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من۔ جب میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں تو عالم غیب سے مجھے آواز آتی ہے کہ اے جلال الدین مت سوچ، مثنوی تو ہم لکھوا رہے ہیں، بس میری طرف متوجہ رہو۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب مولانا کے قلب پر مثنوی کا ورود بند ہو گیا تو مولانا سمجھ گئے کہ مثنوی ختم ہو گئی، لہذا آدھا قصہ بیان کر کے چھوڑ دیا، اپنی طرف سے اس کو پورا بھی نہیں کیا، یہ بھی نہ شرمائے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور وجہ یہ بیان کی چوں آفتاب از روزنے دل آفتاب، چوں آفتاب از روزنے دل آفتاب، میرے دل کی کھڑکی کے سامنے جو آفتاب علم عالم غیب سے مثنوی الہام کر رہا تھا وہ ڈوب گیا، ختم شد واللہ عالم بالصواب، لہذا مثنوی ختم ہو گئی اور اللہ ہی کو ہر چیز کے ثواب اور حکمت و مصلحت کا علم ہے۔ اور ایک پیشن گوئی بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ایک نور جاں پیدا کرے گا جو اس مثنوی کو پورا کرے گا۔ چنانچہ 500 سال بعد 12ویں صدی ہجری میں مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کی تکمیل فرمائی اور اس قصے کو بھی پورا کر دیا جو مولانا رومی نے آدھا چھوڑ دیا تھا، اور فرمایا کہ میں اپنی روح میں مولانا رومی کی روح کے فیض کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ علوم و معارف القاء ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ کلام جو میری زبان سے نکلے گا دراصل مولانا ہی کا کلام ہوگا۔ مولانا رومی سے حضرت والا کا شدید قلبی تعلق، ارشاد فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی بچپن ہی سے میرے استاد ہیں، مثنوی سے میں نے تصوف اور سلوک سیکھا، اللہ کی طلب اور پیاس مثنوی سے مجھ کو حاصل ہوئی۔ میں اس وقت بچہ تھا، بالغ بھی نہیں ہوا تھا، 12 سال کی عمر تھی، جنگل کی ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مولانا کا شعر پڑھتا تھا، سینہ خواہم شرحہ شرحہ از فراق، اے خدا اختر آپ کی جدائی کے غم میں اپنے سینے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، تا بگویم شرح از درد اشتیاق، تا بگویم شرح از درد اشتیاق، تاکہ آپ کی محبت کی بات کو میں درد دل سے پیش کروں۔ اگر یہ اللہ کا جذب نہیں تھا تو پھر کون مجھے جنگل میں لے جاتا تھا؟ اس وقت آسمان و زمین کو دیکھ کر دل کو وجد آ جاتا تھا اور مولانا کے اشعار سے تسلی ہوتی تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے متعلق ایک جدید علم عظیم۔ سفر کے دوران ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جملہ خبریہ سے یہ آیت نازل فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، مجھ پر ایمان لانے والوں کے دل میں، میرے ماننے والوں کے دل میں میری محبت تمام محبتوں سے اشد ہے۔ اس آیت کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بصورت جملہ انشائیہ یعنی بصورت دعا مانگ کر فرمائی، جس میں اشد محبت کی حدود اور اشد محبت کا معیار آپ نے اللہ سے مانگا کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ یہ جملہ انشائیہ صورتاً تو جملہ انشائیہ ہے، حقیقتاً خبر ہے۔ علماء حضرات جانتے ہیں کہ عربی قواعد کی روح سے دعا انشاء میں شامل ہے۔ اب سوال یہ کہ والذین آمنوا تو جملہ خبریہ ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ خبریہ کی تفسیر جملہ انشائیہ سے کیوں فرمائی؟ اختر زندگی میں آج پہلی دفعہ یہ مضمون بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور بھیک یہاں راستے میں قونیہ سے واپسی پر بطفیل مولانا جلال الدین رومی مل رہی ہے، ان کا فیض میں محسوس کر رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ خبریہ کے بجائے جملہ انشائیہ دعائیہ کیوں استعمال کیا؟ جواب یہ ہے کہ ازراہ بندگی، ازراہ عبدیت جملہ انشائیہ استعمال فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بندگی اور اپنی عبدیت کاملہ پیش کی کہ اللہ اشد حب للہ کے جملہ خبریہ کے مصداق ہم کہاں ہو سکتے ہیں؟ اتنی اشد اور عظیم محبت ہم کہاں سے لائیں گے؟ لہذا ہم جملہ انشائیہ دعائیہ کے ذریعے آپ کے جملہ خبریہ کی تکمیل کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ احتیاج اور بندگی کے راستے سے ہم آپ کے اشد محبت کو مانگ لیں، اور جب آپ عطا فرمائیں گے تو اشد محبت کا معیار ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور آپ احب الی من نفسی، احب الی من اہلی اور احب الی من الماء البارد ہو جائیں گے، یعنی آپ ہمیں جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کے کرم سے ہم اشد حبا للہ کے جملہ خبریہ کے مصداق ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ انشائیہ حقیقت میں جملہ خبریہ ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اشد محبت آتی ہے اس کو محبت کے یہ 3 معیار حاصل ہو جاتے ہیں، اور یہی اشد محبت کی حدود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جملہ خبریہ کے بجائے انشائیہ استعمال فرمانا، اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عبدیت کاملہ اور اظہار احتیاج بندگی ہے۔ جملہ خبریہ میں دعویٰ ہو جاتا کہ ہم لوگ اس مقام محبت پر فائز ہیں، لہذا جملہ انشائیہ دعائیہ سے آپ نے اس مقام محبت کو مانگا اور آپ کو تو یہ مقام حاصل تھا، امت کو سکھا دیا کہ اس طرح مانگو،
اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ آپ ہمیں اپنی محبت اتنی دے دیجئے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں، ہر لمحہ آپ پر فدا رہیں، اپنے دل کو توڑ دیں، آپ کے قانون کو نہ توڑیں، آپ کو ناخوش کر کے اپنے دل کو خوش نہ کریں، ومن اہلی، اور اپنے بال بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کریں، ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھیں، اور ومن الماء البارد، حالت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے جتنا مزہ آتا ہے، رگ رگ میں جان آتی ہے، اے اللہ اس سے زیادہ ہم آپ سے محبت کریں۔ جو اللہ کے عاشق ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی رگ رگ میں جان آ جاتی ہے، اور ان کی جان میں کروڑوں جان آ جاتی ہے۔ اللہ کے عاشق اللہ کے نام سے زندگی پاتے ہیں، جیسے پیاسا پانی پی کر اپنی جان میں جان محسوس کرتا ہے۔ جو اللہ کے پیاسے ہیں وہ اللہ کے نام کا شربت ایمان افزا، شربت محبت افزا، اور شربت یقین افزا، اور شربت احسان افزا پیتے ہیں۔ ہمدرد کا شربت روح افزا اس کے سامنے بھلا کیا حقیقت رکھتا ہے۔ یہ حدیث تو بخاری شریف کی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ انشائیہ کی وجہ بیان کرتے ہیں دیوان شمس تبریز میں کہ بجز چیزے کے دادی منچے دارم، بجز چیزے کے دادی منچے دارم، اے اللہ جو آپ ہمیں دیں گے وہی تو ہم پائیں گے، اگر آپ ہی ہمیں نہ دیں گے تو ہم کہاں سے لائیں گے، ہم تو آپ کے بھک منگے ہیں، آپ کے فقیر ہیں، لہذا جو آپ نے دیا وہی ہے تو ہمارے پاس ہے۔ چمی جوئی ز جیب و آستینم، چمی جوئی ز جیب و آستینم، آپ میری جیب و آستین میں کچھ نہیں پائیں گے، اس میں کیا رکھا ہے، جو بھیک آپ دیں گے وہی تو ہم پائیں گے، لہٰذا پہلے محبت کی بھیک آپ ہم کو دے دیجئے، پھر ہم سراپا محبت بن جائیں گے۔ جملہ انشائیہ کی وجہ سے مولانا نے عاشقانہ انداز میں بیان کی کہ اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں کہ اشد درجے کی محبت آپ ہمیں دے دیں، تاکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے ہم مصداق ہو جائیں۔ اسی اشد محبت کو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اس طرح مانگتے ہیں، برکفے من نہ شراب آتشی، برکفے من نہ شراب آتشی، بعد ازی کرو فر مستانہ بھی، بعد ازی کرو فر مستانہ بھی۔ ترجمہ خدا پہلے خوب تیز والی اپنی محبت کی شراب مجھ کو پلا دیجئے، پھر میری عاشقی کا تماشا دیکھیے۔ سبحان ربی العلیٰ کا عاشقانہ ترجمہ۔ راستے میں ایک جگہ دوپہر کا کھانا تناول کیا گیا، وہیں قریب کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز جماعت سے ادا کی گئی۔ بعد نماز مولانا عبدالحمید صاحب محتمم دارالعلوم آزادگل جنوبی افریقہ اور مولانا ہارون صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم اسپنگو بیچ، یہ دونوں علماء حضرت والا کے مجاز بھی ہیں، مخاطب کر کے فرمایا کہ سبحان ربی العلیٰ کے معنی ہیں کہ ہمارا پالنے والا عالی شان ہے اور اس کی شان پرورش ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، لہذا جس کو جس حال میں رکھے وہ سمجھے کہ یہی میرے لیے مفید ہے۔ خدام اہل اللہ کی تواضع کا سبب، حضرت والا جب مسجد سے نکلنے لگے تو شیخ الحدیث مولانا ہارون صاحب نے حضرت والا کے جوتے اٹھا لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، اگر یہ مرید نہ ہوتے تو سب ان کے جوتے اٹھاتے، یہ کسی کا جوتا نہ اٹھاتے، اور نفس پھول کر کپا ہو جاتا اور کہتا کہ ہم چما دیگرے نیست، یعنی مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ابھی ایک علم عظیم عطا ہوا کہ جب خادم مخدوم ہوتا ہے تو اس کی عبدیت کا زاویہ قائمہ 90 ڈگری اللہ کی طرف مستقیم رہتا ہے، اور جو خادم نہ ہو مخدوم بن جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ تکبر کا پوٹ ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔